شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. محترم حاضرین، سلسلے دروس رمضان کا آج یہ 10واں درس ہے، اور اس درس میں ہم یہ جانیں گے کہ رمضان المبارک کی جہاں یہ فضیلت ہے، اس مہینے کے روزے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ فرض کیے ہیں، اور یہ تمام مہینوں میں اس کی یہ خصوصیت ہے، وہیں ایک اور خصوصیت اس ماہ مبارک کو حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کو بیک وقت نازل فرمایا بیت العزہ میں، اور وہاں سے دھیرے دھیرے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سالہ مدت میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تو قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہوا، لوح محفوظ سے بیت العزہ تک، اور نزول قرآن کی ابتدا بھی اسی مہینے میں ہوئی، اسی لیے اس کو قرآن مجید میں شہر قرآن کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو قرآن کے نزول کا یہ مہینہ ہے۔ اب قرآن ہم اور آپ جانتے ہیں، ہمارا آپ کا اس پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی آخری نازل کردہ آسمانی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ انتہائی محتم بالشان کتاب، وہ کتاب جو تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے، وہ کتاب کی جس کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ رب العزت اس قرآن، اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سربلندی عطا کرتے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگوں کو اسی قرآن کی وجہ سے پست و ذلیل کر دیتے ہیں۔ سربلندیاں انہیں ملتی ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے، قرآن مجید میں غور و فکر کرتے، قرآن مجید کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ ذلتیں، رسوائیاں ان کے حصے میں آتی ہیں جو قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، اور قرآن مجید کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ تو انتہائی محترم بالشان کتاب، اور وہ کتاب اسی ماہ مبارک میں نازل کی گئی۔ اس کتاب کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ آپ دیکھیں جامع ترمذی میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا، فلہ حسنہ، تو اس کو ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور یہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوگی، 10 نیکی تک جائے گی۔ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں، لا اقول، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی اگر ہم نے قرآن مجید سے الف لام میم پڑھا تو ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ یہ فضیلت ہے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ تو اس ماہ مبارک میں قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور مہینوں میں تعلق ہونا چاہیے، ربط ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، لیکن یہ ماہ مبارک جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، چونکہ یہ ماہ قرآن بھی ہے، اس لیے قرآن کے ساتھ ایک مومن کی وابستگی غائب درجہ کی ہونی چاہیے، حد درجہ ہونی چاہیے، تلاوت کے ذریعہ سے، غور و فکر کے ذریعہ سے، اور عمل کرنے کے ساتھ۔ یعنی ہم تلاوت کریں، اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اور اس کی آیات کو ہم اپنی زندگیوں میں اتارنے کی کوشش کریں، عملی زندگی میں ہم قرآن مجید کو اتار لیں۔ یہ مہینہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، تو ہم قرآن مجید کے اس مہینے میں کوشش کریں
کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور اس میں غور و فکر کریں۔ لیکن سب سے پہلی بات جو ہر عبادت کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ نیت ہماری خالص ہو، نیت میں اخلاص ضروری ہے۔ اگر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت ریاکاری کرتے ہوئے کی، یا اس لیے کہ اس مہینے میں کئی قرآن ہم مکمل کر لے جائیں اس لیے کر رہے ہیں، تو معاف کیجئے گا، قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ایسے شخص کو نہیں مل سکتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے آداب ہیں، اسلوب ہے اس کا، اور وہ یہ ہے قرآن مجید میں اللہ نے خود بیان فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورہ مزمل میں اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ آج ہم دیکھتے ہیں خصوصاً قیام اللیل میں، اب تو مساجد کے دروازے بند ہیں، لیکن جب مساجد کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اللہ کرے پھر کھل جائیں، تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ قیام اللیل کے لیے، تراویح کے لیے جو ہم قرات سنتے ہیں، ہمارے ہاں بعض مساجد میں لوگ ایسے امام متعین کرتے ہیں جن کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ حافظ قرآن ہیں، وہ قاری قرآن ہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کس انداز میں ہونی چاہیے انہیں پتہ نہیں ہے، یا تو انہیں پتہ نہیں ہے یا مقتدیوں کا اتنا زور ہوتا ہے کہ 3 دن میں قرآن مکمل کرنا ہے، 5 دن میں قرآن ختم کرنا ہے۔ گویا کہ لوگوں نے تراویح کو، قیام اللیل کو ختم قرآن کا لازمہ سمجھ لیا ہے، جبکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ آپ بے شک قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اور ایک سہولت ہے کہ پورا مکمل قرآن پورے مہینے میں ہو جائے، ہم امام صاحب سے سنیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسپیڈ اتنی زیادہ ہو کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ امام صاحب نے کیا پڑھا ہے، خود امام صاحب کو پتہ نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب اسی وقت ملے گا کہ جب ہم ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھیں گے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی آیات میں ہمیں غور و فکر بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، اور اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، لیدبروا آیاتہ، غور و فکر کریں اور اس سے لوگ نصیحت پکڑیں۔ کون؟ عقل مند لوگ، بولے تذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ اس سے نصیحت پکڑیں۔ قرآن نصیحت کی کتاب، قرآن ہدایت کی کتاب، قرآن حکمت کی کتاب، اور یہ حکمت، یہ نصیحت اور یہ موعظت ہمیں اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں گے۔ قرآن کی تلاوت تو ضروری ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اس مہینے میں قرآن مجید میں غور و فکر کریں، اور غور و فکر کے ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آپ یقین جانیے اگر ہم یہ ابتدا اس مہینے سے کر دیں کہ قرآن مجید ہم کھولیں، سامنے رکھیں، اور قرآن مجید کے معانی کا ترجمہ اور معتبر تفسیر سلف صالحین سے جو تفسیر ثابت ہے، جس میں عقیدے کی جس تفسیر میں خامیاں نہ ہو، جس میں بیجا تعویلات نہ ہو، وہ تفسیر ہم سامنے رکھیں۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی عالم ہے، کوئی طالب علم ہے، قرآن مجید کا جانکار ہے، قرآن مجید کے احکام کو سمجھتا ہے، ہم اس کے سامنے قرآن پڑھیں، یا وہ ہمارے سامنے قرآن پڑھیں اور قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو جو تفاسیر موجود ہیں وہ کسی بھی زبان میں معتبر تفسیر کو سامنے رکھیں، اگرچہ کم پڑھیں لیکن جو کچھ پڑھیں ہم اس کو اپنے دل کے نہا خانے میں اتاریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تب تو یقیناً یہ ماہ مبارک اپنی تمام تر سعادتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فکن رہے گا، اور ہم قرآن مجید کی تلاوت سے جو ثواب حاصل کریں گے تو اس پر عمل کر کے ہم اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر لیں گے اور اس سے لطف اندوز بھی ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید میں غور و فکر بھی ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ قرآن مجید میں یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کہیں ان کے دلوں پہ تالے تو نہیں پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں یہ مہینہ آتا ہے قرآن کا، رمضان کا یہ مہینہ، روزوں کا یہ مہینہ ایسے ہی گزار دیتے ہیں، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اور اگر نہیں پڑھے ہیں تو بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، پڑھے ہیں تو پڑھتے نہیں، اور نہیں پڑھے ہوئے تو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج عجیب ایک عذر لنگ ہے، بعض لوگ جیسا کہ پیش کرتے ہیں کیا بتائیں، قرآن ہم نے پڑھا نہیں ہے تو کیسے پڑھیں،
میرے بھائی دنیا جہان کی ساری چیزیں آپ کو معلوم ہیں، آپ اپنے فن میں ماہر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ بیرسٹر ہیں، اور آپ کسی بھی فن میں لگے ہوئے ہیں تو اس میں آپ مہارت رکھتے ہیں. اور اگر ابھی کبھی بات آ جائے عقل مندی دانش مندی کی تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی دانش مند نہیں ہے، لیکن وہ عذر لنگ پیش کرتے ہیں میں قرآن نہیں آتا. کیوں نہیں آتا آپ کو قرآن پڑھنا؟ آپ نے کوشش کب کی؟ کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ بڑے بڑھاپے کو انہیں پہنچ کر کے اللہ ان کو توفیق دی تو انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا سیکھا. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. ابھی تک اگر ہم غفلت میں تھے یا ہمارے وہ لوگ غفلت میں تھے جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو اس مہینے میں قرآن کو پڑھیں، اس کو پڑھنا سیکھیں، اس پر عمل کرنا سیکھیں. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 10واں درس ہے اس تعلق سے، اور انشاءاللہ اگلا درس بھی قرآن ہی کے موضوع پر تھوڑا سا ہوگا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صاحب قرآن بنائے.